بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ حاجی کے سفر پر گئے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں ان کے پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر اس کی آنکھوں کی بینائی اچانک ختم ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا تھا۔ وہ کوئی بڑا اللہ والا بندہ لگتا ہے، کیونکہ اس کا تھیلا چھینتے ہی میری بینائی ختم ہو گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس اللہ والے کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ فلاں حجام کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے کر آئے اور حجام سے پوچھا کہ بتاؤ، اس طرح کا آدمی یہاں سے کوئی گزرا ہے یا آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نماز کے لیے وہ آتے جاتے ہیں اور امید ہے کہ اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ اس اللہ والے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو اس اللہ والے کے پاس لے گئے۔ چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑے اور ان کے پاؤں پکڑے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہوا اور شرمندہ ہوں، میری بینائی چھن گئی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک فرما دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ چور بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے مجھے معاف فرما دیا۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب موجود رہوں گا کہ جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میرے محبوب سے ہم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ وہ جلدی سے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے، آمین۔